السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ 7 اور میں ہوں اشفاق اسحاق۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہوں گی۔ خواجہ اظہار کی گرفتاری اور ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کی معطلی، کراچی کی سیاست میں پھر بھونچال آ گیا، آخر ہو کیا رہا ہے؟ راؤ انوار آصف زرداری کے خاص ہیں، اشتعال دلایا جا رہا ہے، لوگوں کو کب تک کنٹرول کریں گے؟ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار نے کچھ نہ کہا اور سب کہہ گئے، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ناظرین، خواجہ اظہار کے گھر چھاپا، گرفتاری اور راؤ انوار کی معطلی، کراچی کی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے ہلچل مچ گئی ہے۔ عجیب سی صورتحال ہے، کنفیوژن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کس کے ایما پر ہو رہا ہے، یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ خواجہ اظہار کو اچانک کیوں حراست میں لیا گیا اور راؤ انوار نے کیا یہ سب کچھ خود سے کیا یا کسی کے کہنے پر یہ اقدام اٹھایا؟ ایس ایس پی راؤ انوار نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کی اور ان تمام پہلوؤں پر روشنی بھی ڈالی۔ اسپیکر سے اجازت لینی چاہیے، اسپیکر سے کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی ایم پی ایم این اے کو اریسٹ کرتے ہیں تو انفارم کرتے ہیں، صرف انفارم کرنا ہمارا فرض ہے، اور وہ بھی گرفتاری کے بعد ہے نا ایک ہے نا ریٹن میں لیٹر سیکرٹری جو کہ سندھ اسمبلی یا نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ابھی کچھ عرصے پہلے شہراز وحید ایم پی اے گرفتار ہوئے، کوئی پرمیشن نہیں تھی۔ ایس ایس پی راؤ انوار کو آپ نے سنا، وہ اپنے اقدام کا دفاع کر رہے تھے۔ اگر صبح سے آنے والی خبروں کا جائزہ لیں تو یہ سارا معاملہ نماز جمعہ کے بعد شروع ہوا، جب چند نقاب پوش پولیس اہلکار بفر زون میں واقع خواجہ اظہار کے گھر پہنچے، تلاشی لی، سامان الٹ پلٹ کیا اور واپس چلے گئے۔ چھاپے کے وقت خواجہ اظہار گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس خبر نے ہر طرف ہلچل مچا دی اور اس کے بعد ایس ایس پی سینٹرل نے واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسپیکر بھی اس معاملے سے ناواقف دکھائی دیے، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صورتحال کا نوٹس لے لیا اور ایس ایچ او سہراب گوٹ کو معطل کر دیا گیا۔ پھر ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کی جانب سے خبریں سامنے آئیں، انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے لوگوں نے خواجہ اظہار کے گھر کارروائی کی، چند ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس اہلکار وہاں پر گھسے تھے۔ اس بیان کے بعد صورتحال کچھ کلیئر ہوئی، بات سمجھ آنے لگی اور کچھ دیر بعد خواجہ اظہار کے گھر ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فاروق ستار جو کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں وہ بھی وہاں پہنچے، ان کے ساتھ راؤ انوار بھی آ گئے۔ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید راؤ انوار معذرت کے لیے وہاں پہنچے ہیں، لیکن کہانی الٹ نکلی۔ راؤ انوار نے خواجہ اظہار کو ہتھکڑی پہنائی اور بختر بند گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈاکٹر فاروق ستار فوٹیجز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روکنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ ناکام رہے۔ واقعے کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار نے میڈیا سے گفتگو میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن جو دبئی میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، ان کے خاص الخاص ہیں، ان کے بہت قریب ہیں، تو ایک حکومت کیا دبئی سے چل رہی ہے؟ معاملہ لندن سے آنے والے بیانات نہیں ہے، معاملہ ایم کیو ایم دشمنی ہے، معاملہ مہاجر دشمنی ہے۔ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، تو ہمارے پاس اس کے بعد کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے غم و غصے کو قابو کر سکیں گے؟ اگر ان میں اشتعال آ رہا ہے، انہیں اشتعال دلایا جا رہا ہے، تو یہ کب تک ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اسے روکیں؟ ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل ابھی بیٹھیں گے، طے کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے، بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ اشتعال دلایا جا رہا ہے، کب تک کنٹرول کریں گے؟ فاروق ستار کی گفتگو آپ نے سنی، کافی سخت زبان انہوں نے استعمال کی، لیکن یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ خواجہ اظہار کو ایسے وقت گرفتار کیا گیا ہے جب ایم کیو ایم پاکستان نے پھر سے کراچی میں اپنے دفاتر کھولنے کا اندیا دیا تھا، فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان کرائے پر دفاتر حاصل کرے گی جہاں منتخب نمائندے بیٹھ کر عوامی مسائل سنیں گے اور انہیں حل کریں گے۔ ایسے میں خواجہ اظہار کی گرفتاری نے کئی سوال اٹھا دیے ہیں۔ کیا ایم کیو ایم کے خلاف کریک ڈاؤن پھر شروع ہو رہا ہے؟ کیا ان کی گرفتاری کا معاملہ 12 مئی سے جا کر جڑتا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کو ان کی گرفتاری کا علم تھا؟ اگر ہاں تو پھر یہ سب ڈرامہ کیوں کیا گیا؟ اسی پر بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی رفعت سعید، جبکہ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی وقار حسین شاہ۔ رفعت صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ
کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ ابھی راؤ انوار صاحب نے جو گفتگو کی انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کے جب ان سے کہا گیا کہ کس کے حکم پہ یہ گرفتاری ہوئی اور آئی جی صاحب سے پوچھنا ضروری تھا اور اگر رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے تو رہا کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں تھی اور یہ عدالتی معاملات ہیں، اب عدالت ہی ان کو رہا کر سکتی ہے۔ یہ سب ہوا کیسے، کیوں ہوا؟ دیکھیں پہلی بار تو اشفاق یہ ہے کہ جو یہ مناظر آپ نے ٹی وی پر دیکھے، جس طریقے سے خواجہ اظہار کو گرفتار کیا گیا، اس سے ایم کیو ایم کو بہت مدد ملی ہے۔ جو حالیہ دنوں میں کارروائیاں ہوئیں، کچھ گراف نیچے گیا، کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کے لوگ بھی کہ کیا کریں، کس طرف جائیں کس طرف نہ جائیں، تو اس سے تو ایم کیو ایم کو بہت مدد ملی ہے۔ ایم کیو ایم کو دوبارہ سے اس طرح جمع ہونے میں خاصا وقت لگتا ہے، لیکن اس ایک واقعے نے یکجا کر دیا۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن اس میں دوسرا پہلو جو راؤ انوار کی طرف سے اب موقف سامنے آیا ہے، تو سیدھی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغاوت ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جو پولیس کے بعض افسران ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کراچی میں امن ہو، تو ایک لحاظ سے انہوں نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے اور انہوں نے واضح طور سے بات کہہ دی ہے کہ وہ نہیں چاہتے، اور آنے والے دنوں میں دیکھیے کراچی میں بدامنی ہوگی، خونریزی ہوگی، ٹارگٹ کلنگ ہوگی، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے یقیناً کوئی ایسی قوت ہے جس کے نتیجے میں وہ وہاں گئے، انہوں نے وہاں پہلی ایک بار چھاپا مارا، دوسری بار وہ دوبارہ گئے اور انہوں نے وہاں سے اس انداز سے انہیں گرفتار کیا۔ یقیناً کوئی ایک ایسی قوت ہے جو ہم ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ کراچی میں ایک پیرالل قوت ساتھ چل رہی ہے اس آپریشن میں، اور آپریشن کرنے والے جو لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اس بات کا طے کر چکے ہیں کہ کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کسی صورت سے پنپنے نہیں دی جائیں گی۔ یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ایم کیو ایم کو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کا ایک وجود عمل میں آیا جس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہیں، اور وہ بڑے واضح طور سے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں۔ سارے معاملات جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کیا جا رہا ہے، لیکن چھلنی میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ گزرنا پڑے گا اس کے باوجود؟ بالکل گزرا جائے گا، اور یہ جو گرفتاری انہوں نے کی ہے اسی حوالے سے کی، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ایکشن لیا ہے وہ یقیناً ان کی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ ایسا اقدام کرنے جا رہے ہیں، آپ قائد حزب اختلاف کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں سندھ اسمبلی کے، نہ آپ ایس ایس پی کو بتا رہے ہیں، نہ آپ پولیس کے اعلیٰ افسران کو بتا رہے ہیں، نہ آئی جی کو بتا رہے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ کو معلوم ہے۔ ایم کیو ایم کے ورژن بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر فاروق ستار تو میڈیا سے گفتگو کر چکے ہیں، اپنے کنسرن شو کر چکے ہیں، لیکن وقار حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، ایم پی اے ہیں ایم کیو ایم کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وقار صاحب۔ وقار حسین شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ کنفیوژن ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اگر وزیر اعلیٰ صاحب کو نہیں پتا تھا تو پھر راؤ انوار صاحب نے آپ سمجھتے ہیں کہ خود سے یہ اقدام اٹھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے اپنی بات میں بہت ساری چیزوں کو واضح بھی کر دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو باتیں آپ نے کی یا ہمارے دوست نے کی وہ بالکل حقائق پہ مبنی ہیں۔ میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست، راؤ انوار صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت سندھ کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے جو بھی اقدامات کیے، جس طرح انہوں نے پریس بریفنگ میں بھی کہا کہ وہ پابند نہیں ہیں کسی کے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ادارے جس کے وہ ملازم ہیں، جن کو ابھی سسپینڈ کیا گیا ہے، تو وہ اس کے بھی حکم کے پابند یا رول ریگولیشن پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہمیں گرفتاری پہ کوئی وہ نہیں ہے، ہمیں طریقہ کار پہ اگر دیکھیں 23 ایف آئی آر جو پہلے کٹی تھی خواجہ اظہار الحسن نے ان سے اپنی ضمانتیں کرائی تھی، اگر ایک تو ایف آئی آر اور تھی تو اس سے بھی وہ ضمانتیں کرا لیتے، چلو نہیں کروائی، مگر گرفتاری کا طریقہ کار انتہائی بھونڈا اور میں سمجھتا ہوں بےہودہ تھا کہ ایک قائد حزب اختلاف ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کے بعد اگر کوئی پاورفل عہدہ ہوتا ہے جمہوریت کی، اور جمہوریت کی روح سے میں دیکھ رہا ہوں تو وہ حزب اختلاف کا ہوتا ہے۔ یہی حزب اختلاف کے جو خواجہ اظہار الحسن نے اگر جو خدا نخواستہ پنجاب اسمبلی کے حزب اختلاف کو ارسٹ کیا ہوتا، بلوچستان اور کے پی کے کیا ہوتا، تو شاید اس چیز پہ آپ کو شیورٹی ہے وقار صاحب کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی قیادت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، اسپیکر صاحب ہیں، ان کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا؟ دیکھیں یہ تو اب یہ وقت بتائے گا کہ لینا دینا تھا یا نہیں۔ میں تھوڑی سی آپ نے جو باتیں کی اس میں ایک اضافہ کرنا ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت خواجہ اظہار الحسن کے گھر پہ ایس ایچ او سوراب گوپت نے چھاپا مارا، اس وقت وہ گھر پہ موجود نہیں تھے بلکہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وزیر اعلیٰ اس وقت ان کے ساتھ ایم این اے خالد مقبول صدیقی جو رکن رابطہ کمیٹی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ممبر صوبائی اسمبلی سندھ سید سردار علی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وزیر اعلیٰ سے ان کی میٹنگ تھی۔
اتنے میں جب یہ خبر آئی کہ وہاں ان کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے تو انہوں نے فوری طور پہ سی ایم میٹنگ کے لیے پہنچے تو ان کو کہا بھائی میٹنگ تو ہماری بعد میں شروع ہوگی، پہلے یہ بتائیں یہ میرے گھر پہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے وہاں سے احکامات صادر کیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سی ایم ہاؤس سے بفر زون کا راستہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگتا ہے پہنچنے میں. وہ جب اپنے گھر پہنچے اور پھر ہمارے فاروق ستار بھائی اور دیگر متحدہ قوموں پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں وہاں پہنچے تو پتہ چلا راون وار صاحب خود بنفس نفیس پہنچے اور انہوں نے بغیر وارنٹ کے اور بغیر لیڈیز پولیس سرچر کے، ہمیں طریقہ کار پہ بہت شدید اختلاف ہے، اور ان کو وہاں سے اریسٹ کیا اور اریسٹ کرنے کے بعد جو ٹی وی سے راون یہ فرماتے ہیں کہ نان بیلیبل وارنٹس تھے اور اسی کے اوپر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے جو انہوں نے کیا. نہیں دیکھیں، ہم دوبارہ بات یہ کرتے ہیں کہ گرفتاری کے خلاف نہیں ہیں، ہم طریقہ کار کے خلاف ہیں. جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. دیکھیں ہمارے متحدہ قومی موومنٹ کے بہت سارے پارلیمنٹیرینز کے خلاف ایف آئی آر، ذمہ داروں کے خلاف ایف آئی آر ہیں، ضمانتیں ہوئی ہیں. اس شہر کے مہر اس وقت جیل میں پابند سلاطن ہیں، مگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمیں کورٹوں سے، ہمیں عدالتوں سے انصاف مل جائے گا اور انشاءاللہ جلد از جلد ہمارے. ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے یہ کہا تھا کہ ایک اہم اجلاس ہونا ہے، اس کے بعد فیصلوں سے آگاہ کریں گے، آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے. کیا ڈیسائیڈ کیا آپ لوگوں نے، کس طریقے سے آپ اس معاملے کو لے کر آگے بڑھیں گے؟ میں بالکل اجلاس ہمارا چل رہا ہے اور انشاءاللہ جو بھی چیزیں اجلاس میں طے ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو بالکل پورے پاکستان کے سامنے اور تمام اداروں کے سامنے رکھا جائے گا، اپنے موقف کو رکھا جائے گا. اور یہ چیزیں حکومت سندھ کو بھی سوچنی چاہیے کہ راو انوار نے ابھی اپنی پریس بریفنگ میں چیلنج کیا ہے، اس نے کہا کہ میں اتنا کمزور آدمی نہیں ہوں. پھر وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، مجھے سسپینڈ کرنے سے، مطلب وہ اپنے حکومت سندھ کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں. وہ چیف منسٹر کو اور آئی جی سندھ کو خاطر میں نہیں لا رہے، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہاں پر ایک رفعت سعید صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. رفعت سعید صاحب یہ فرمائیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس طرح سے آپ کی طرف سے کوئی غلط عمل کیا جاتا ہے یا آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ جو میں نے کیا میں نے غلط کیا اور اس کے اوپر آپ کی سرزنش ہوتی ہے تو آپ کی باڈی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے. راو انوار صاحب نے جو ابھی میڈیا سے گفتگو کی اس کے اندر بڑے انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، دھمکیاں دیتی ہے. اور یہ اتنا سخت رویہ ان کی جانب سے جو اپنایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ کسی کا حکم نہیں چلتا، انویسٹیگیشن ہوگی یا عدالت کا حکم آئے گا پھر ان کو چھوڑا جائے گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں راو انوار نے ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے سندھ حکومت کو بھی. انہوں نے قانونی ضابطوں میں ایک لحاظ سے جکڑ دیا اور یہ لہٰذا لگتا یہ کہ حکمت عملی کا ان کے حصہ تھے کہ ادھر گرفتار کیا، ادھر ان کی گرفتاری انہوں نے روزنامچے میں بھی انٹری کی، اس کے تمام جو قانونی ضابطے تھے پورے کیے. اب یقیناً ان قانونی ضابطوں کو نظر انداز کرنے کا نہ وزیر اعلیٰ کہہ سکتے ہیں، نہ گورنر کہہ سکتے ہیں، نہ آئی جی سندھ کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک پولیس کو بھی ایک ایسے جگہ پر لا کر پولیس کو سامنا کروا دیا ہے کہ وہ وہاں پر سوائے ان کی معطلی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور جو ان کی باڈی لینگویج آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً انہیں کوئی تقویت دی گئی ہے، انہیں کوئی کسی نے ایشورنس دی ہے جس کے بعد وہ معطلی کے احکامات جاری ہونے کے باوجود میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے گفتگو کی. اور گفتگو جس قسم کی وہ آپ نے بھی سنی ہے. ان کی کہیں نہیں لگ رہا، ندامت نہیں لگتی ان کو. جو جیسے کہ آئی جی صاحب کی طرف سے یہ آیا تھا کہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے راو انوار کے لیے، پولیس کا ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا. نہیں تو وہ اسی پہ کہتے ہیں نا کہ بھائی کس چیز پہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے پولیس میں دھڑے بندیوں کا بھی ذکر کیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کراچی پولیس داخلی انتشار کا شکار اس پہ پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے، پہلے تھی، ابھی بھی ہے، گروپ موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اطلاعات یہ موصول ہوئی ہیں کہ انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دفتر پہنچا دیا گیا ہے. تو یقیناً اسٹیٹ بھی کہیں نہ کہیں اپنے جو اختیارات ہیں، جو طاقت ہے وہ دکھائے گی. اور وزیر اعلیٰ کے اقدامات سے لگتا ہے کہ کوئی اس کا حل نکالا جا رہا ہے. سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، قانونی مشاورت ہو رہی ہے، جو مشیر قانون ہیں انہیں بھی طلب کیا گیا ہے، سارے لوگ بیٹھے میں کہ انہیں کس طریقے سے ایک ریلیف دیا جا سکتا ہے. کیونکہ وزیر اعلیٰ نے رہائی کی بات کر دی تھی اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ کوئی ایسا ضابطہ نکالا جا رہا ہے، سی کلاس یہ مقدمہ ہو سکتا ہے، 169 کے تحت انہیں رہا کیا جا سکتا ہے. یہ سارے آپشن موجود ہیں. اچھا وقار صاحب یہ فرمائیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو راو انوار صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ سلسلہ یہاں پر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ فاروق ستار صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان پر بھی مقدمات ہیں، ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، ان لوگوں کو خود گرفتاری دینی چاہیے. تو اس پر آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ میں اس بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ راو انوار جب خواجہ اظہار الحسن کو اریسٹ کر رہے تھے تو فاروق ستار ساتھ ہی موجود تھے. اور وہاں پہ خدا نہ خاصہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی ہے. تو یہ فاروق ستار کو بھی اریسٹ کر لیتے،
क्यों नहीं किया इन्होंने? नहीं, वो कह रहे थे जी बड़ी मुश्किल से हम उनको निकाल के वहां से लेके गए, उनके बड़े सपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे। कोई सपोर्टर मौजूद नहीं थे वहां पे। फारूक सत्तार भाई, एक तो एमपीएस एमएनएस मौजूद थे, उसके अलावा ना कोई वहाँ पब्लिक थी, ना कुछ लोग थे, और इनको कोई मजामत नहीं। इन्होंने तो उनकी जो मिसेज है, आप वीडियो पे देख लें, आप अपने चैनल्स पे दिखा भी सकते हैं कि इनकी जो बीवी थी ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब की, हमारी बहन जो थी, उसको भी धक्के दिए गए, और वो बेचारी वो औरत होके वो पूछना चाह रही थी कि क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, मगर एक नहीं सुनी गई। और ये सारे मनाजर पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं, इसमें तो आपकी और मेरी कोई राय नहीं हो सकती। तो ये सोचना अच्छा, 1 घंटे का आपको टाइम दिया गया था वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि इस मामले पर हम कुछ कर रहे हैं और कुछ हल निकालेंगे इस मामले का। अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इसमें, इससे थोड़ा हमें आगाह कीजिएगा। देखें जी, पेशरफ्त कोई भी हो, अब जैसे आपने एक और चीज देखी कि ख्वाजा इज़हारुल हसन को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है साइड सराफकोट थाने से। और मैं यहाँ पे एक बात कहना जरूरी समझता हूँ कि ख्वाजा इज़हारुल हसन पे उसी तरह चादर डाल के उनको वहां से लेके जाया गया है। मतलब कहाँ शिफ्ट किया गया ख्वाजा इज़हार साहब को? ये जो सुनने में हमारे ये आया है कि इनको पीर मोहम्मद शाह जो एसएसपी वेस्ट हैं वो लेके गए हैं, अपने ऑफिस लेके गए हैं, या हो सकता है कि डीआईजी साउथ के ऑफिस ले जाया जाए। तो मुझे समझ से बालातर है कि ख्वाजा इज़हारुल हसन को चादर डाल के इस तरह ये जो रवैया है, मतलब ये रवैया कुछ जेब नहीं देता, और ये एक सवालिया निशान है उन लोगों के लिए भी कि जो जमहूरियत के चैंपियन है और जमहूरियत के दावे करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आज का दिन जो है वो जमहूरियत की तारीख का क्या तरीन दिन है कि एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को इस तरह उसके साथ एक सलूक किया जा रहा है कि जैसे वो बहुत बड़ा मुजरिम है। देखिए, फैसले अदालतों में होते हैं और अदालतों के फैसलों को मनोन हम तस्लीम भी करते हैं, और इससे पहले भी हमारे वकील साहब, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि वो जो हुआ पुलिस की जानिब से किया गया वो तो अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आला सिंध ज़ाहिर है कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस सूबे के, उनकी एक अथॉरिटी है, उन्होंने जब आपको कहा है, एक तो उन्होंने रिहाई का हुक्म दे दिया, अब रफत सईद साहब कहते हैं कि उसमें बहुत से कानूनी ज़ाब्ते हैं जिनको देखना होगा, लेकिन उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी कराई, क्या आपकी या फारूक सत्तार साहब से जो उनकी गुफ्तगू हुई थी उसमें क्या तय पाया था? देखिए, उन्होंने हमें इंसाफ की बात की है। उन्होंने कहा है कि मेरे इल्म में कोई भी मामला नहीं था, ये जो कुछ भी हुआ है ये जाती तौर पे राव अनवार ने अपने तौर पे किया है, और जिसके लिए मैं सख्त से सख्त इक़दाम उठाऊंगा। और इस मौके पे मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने भी बात की, नोटिस लिया गया इस सारे मामले पे। बहुत शुक्रिया वकार साहब, प्रोग्राम का वक्त कम था वरना आपसे मजीद गुफ्तगू होती। रफत सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान@7 में इत्तेफाक के साथ को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहबान।